ارشد امین کے اور تیفی بٹ کے تعلقات درست نہیں تھے. ایک رخ عابد چودھری, دوسرا ارشد چودھری, تیسرا تیفی بٹ اسلم تانگے والا. ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہتی. اتنے انہیں کوئی چودھری رہے گا, یا عابد چودھری رہے گا یا ارشد امین چودھری رہے گا. ارشد امین کے سیاسی تعلقات کی کیا وجہ تھی؟ محمد خان جو بطور پرائم منسٹر ارشد امین چودھری کے عشق میں مبتلا تھے. نواز شریف کی ریلی پہ حملہ ہوا اور مقدمہ ارشد امین پہ ہوا. نواز شریف کی مخالفت اپنی جگہ پہ ارشد امین سے, تیفی بٹ کی مخالفت بھی ہوگی. ان میں ایک شخص داخل ہوتا ہے, اس کا نام ہے ٹیپو ٹرکاں والا. ایم ایس ایف کے وہی لوگ جو ارشد امین کے مخالف ہوئے تھے وہ استعمال کرتے ہیں اس وقت کے اجرتی قاتل کو جو بلا ٹرکوں والا اور ٹیپو ٹرکاں والا کے ڈیرے پہ پلے بڑے تھے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو پوڈ کاسٹ کرائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ارشد امین چودھری کی زندگی کو سمجھا. ایم ایس ایف کا نوجوان لیڈر کیسے لاہور کا اتنا بڑا ڈان بن گیا. ارشد امین چودھری نے نواز شریف کی ریلی پر کیوں حملہ کیا. اس اسٹوڈنٹ لیڈر نے کیسے سینکڑوں لڑکوں کا استعمال کیا. گوگی بٹ اور تیفی بٹ سے اس کی کیا مخالفت تھی, اور کیسے لاہور کے بدنام زمانہ شوٹرز نے اتنے بڑے ڈان کا مرڈر کیا. یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. سر, لیا سے آیا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ارشد امین چودھری کیسے انڈر ورلڈ کا ڈان بن گیا. آپ کی اس سے پہلی ملاقات کب اور کیا ہوئی؟ بٹ صاحب, یہ ارشد امین چودھری جو ہے اس کا تعلق تھا ایک زمیندار گھرانے سے, لیا کے. لیا ایک بڑا ضلع ہے اور زراعت کے اعتبار سے خاصا پنجاب کا بڑا ضلع مانا جاتا ہے. زراعت پیشہ افراد جو ہیں ان کے ہاں تعلیم کی, تحقیق کی, تربیت کی کسی قسم کی جو ہے نا کوئی اتنی ترجیح شامل نہیں ہوتی. ان کے ہاں بھی کوئی ترجیح نہیں تھی. جو امین چودھری صاحب تھے, مرحوم والد اس کے ارشد کے, ان کی ترجیح نہیں تھی کہ تعلیم دلوائی جائے یا کچھ کیا جائے. وہاں سے انہوں نے زرعی آلات, بالخصوص ٹریکٹر اور اس کے پیچھے ٹرالی جو تھی, اس کے لیے ارشد امین چھوٹا بھائی تھا, اسے یہ کہا کہ تو جا کے لاہور میں فلاں فلاں کمپنی جو ہے وہاں سے ٹریکٹر دیکھ اور زرعی آلات دیکھ. کئی آلات ہوتے ہیں یہاں لاہور میں اویلیبل ہیں. اس وقت دروغہ والا ایک علاقہ تھا ریلوے اسٹیشن کی بیک سائڈ پہ, وہاں ارشد امین چودھری جو ہے وہ زراعت کے ٹریکٹر دیکھنے گیا. اٹ واز ارلی 79 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ارشد کو لاہور بھیجا جائے گا. 80 میں اس نے والد صاحب نے اس کے پیسے دیے اور وہ لاہور آ گئے. ارشد امین صاحب, ارشد امین ایک نوجوان تھا, 7 فٹ کا اس کا قد تھا ماشاءاللہ, 7 فٹ کا. اور زمیندار جس طرح مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں نا, مضبوط جسم اور اعصاب کے, وہ نوجوان تھا. 1980 میں جب وہ لاہور آیا تو اس نے یہاں آلات وغیرہ دیکھے, والد کو بتایا. PTCL فون ہوتے تھے, ان کو اطلاع کر دی گھر والوں کو. وہاں جب اطلاع ہوئی تو اس نے کہا جی کہ میں آؤں گا واپس, لیکن کچھ عرصے بعد آؤں گا. میں نے کہا تم نے یہاں کیا کرنا؟ اس نے کہا میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے. تو اس کے ایک چچا تھے چودھری حنیف اور چودھری امین, بڑے بھائی یعنی اس کے والد محترم, انہوں نے یہ کہا دونوں صاحبان نے کہ پھر تم تعلیم حاصل کرو ٹریڈ سے متعلق, ٹریڈ, تجارت, سکل, زراعت, ٹیکنالوجی. اب IT کہتے ہیں اس کو نا, وہ اب سمجھ لیں. انہوں نے کہا IT کی. اس وقت دروغہ والا کے نزدیک ریلوے اسٹیشن تھا. ریلوے اسٹیشن درمیان میں اس طرف دروغہ والا ہے اور اس طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ ہے. یعنی نولکھا چوک پہ, اب جسے ملک ظفر جہاں مرڈر ہو گیا تھا پیپلز پارٹی کا ایک نوجوان رہنما, اس جگہ پہ ٹیکنالوجی کالج تھا. تو ارشد امین کو کسی نے مشورہ دیا کہ تو ٹیکنالوجی کالج میں داخلہ لے لے, تو یہاں تیرے دونوں پرپز, تیری جو زراعت کا معاملہ ہے لیا میں وہ بھی چلتا رہے گا اور یہاں تو ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی حاصل کر لے گا. تو ارشد امین چودھری نے پہلا داخلہ 1983 میں 1983 میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ لاہور میں اسٹیشن چوک پہ تھا. ایک طرف اسٹیشن کی وہ گوڈاؤنز ہیں اور ایک طرف کالج تھا. اچھا, یہ پڑھنے کی غرض سے آیا تھا لاہور؟ کوئی پڑھنا اس کا مقصد نہیں تھا, اس کا ایم تھا, والد نے اس کا یہ کہا تھا کہ آپ جا کے ٹریکٹر خریدو, لاجسٹکس لو, آلات لو, اس کے جو زراعت کے ہیں, وہ اس مقصد کے تحت آیا تھا. یہاں وہ رہا, ایک ہوٹل ہے ریلوے اسٹیشن چوک پہ, اسد ہوٹل. پہلے چند دن اس نے وہاں گزارے ہوٹل میں ایک مسافر کے طور پہ. جو ریلوے اسٹیشن کے جو ہوٹل ہوتے ہیں وہ اسے پنجابی میں منجی بسترا ہوٹل جو ہیں, وہ منجی بسترا ہوٹل پہ وہ رہا. یہاں چند روز رہنے کے بعد اس کو جب کسی نے مشورہ دیا کہ ٹیکنالوجی کالج میں داخلے لے لے, تو ادھر وہ جاتا تھا دروغہ والا اور وہ اپنی چیزیں پرچیز کرتا تھا, اور ادھر وہ آ کے ٹیکنالوجی کالج میں اس نے داخلے لے لیا. میٹرک اس نے کیا تھا لیا سے,
وہ جو بورڈ تھا اس بورڈ سے میٹرک کر کے آیا نوجوان جو ہے وہ شاید ٹیکنالوجی کالج میں بہت کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا شخص بنے گا اسی کالج سے اور اتنا نام کمائے گا طلبہ سیاست میں. جب یہاں اس نے داخلہ لیا تو اس وقت MSF نام کی طلبہ تنظیم نام کی کوئی شے وہاں نہیں تھی. ارشد امین چودھری کا بیک گراؤنڈ دیہاتی تھا لیکن وہ صحیح معنوں میں چودھری تھا. وہ اپنے رہن سہن میں، اپنی گفت و شنید میں، اپنے قد کاٹھ میں، اپنے جسم میں، حجم میں، ہر طرح چودھری تھا. وہ مطلب چودھری کا جو لقب ہے نا وہ اس کو سوٹ کرتا تھا اس کی پرسنالٹی پہ. وہ چودھری کے طور پہ وہاں آیا اور چند ہی دنوں میں اس نے وہاں بنیاد رکھ دی ایک تنظیم کی. ارشد امین چودھری کی پوری لائف جو ہے نا وہ عبارت ہے تنظیم سازی پہ. اور MSF اس نے بنائی؟ MSF نہیں بنی ابھی MSF نہیں بنی ابھی. اس کے میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا کہ ریلوے اسٹیشن، ٹیکنالوجی کالج اور پرلیسر دروگا والا، اس کے درمیان میں متصل ایک UET ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، ایشیا کا تربیت کا سب سے بڑا ادارہ ٹیکنالوجی کا. وہاں ایک تنظیم تھی، اس تنظیم کا نام تھا QSF، قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو کرتا دھرتا تھا اس کا نام تھا اکرم گجر. اکرم گجر وہاں یونین کا عہدیدار بھی تھا اور QSF کا سربراہ بھی تھا. بعد میں تو خیر وہ MP بھی بنا، پاکستان MSF کا صدر بھی رہا، مختلف مدارج اس نے طے کیے. ٹیکنالوجی کالج میں سب سے پہلی جو ملاقات ہے اس کی، ایک نوجوان جو لیا سے آیا اس کی لاہور کے ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اس کا نام ہے زرار حسین بٹ. نہایت شریف النفس، نمازی پرہیزگار اور اس طرز کا شریف آدمی کہ لوگ اس کی باقاعدہ قسم کھاتے تھے. لیکن بعد میں اس کا بھی حشر وہی ہوا جو طلبہ سیاست میں آنے والا کو ہوتا ہے. ارشد امین چودھری کو اس سے ملاقات ہوئی، اس نے اس سے تذکرہ کیا. زرار حسین بٹ نے اکرم گجر سے اس کی ملاقات کروائی. اکرم گجر، زرار بٹ اور ارشد امین یہ ایک ٹرائکا تھے. اس ٹرائکا نے پاکستان کی خالق جماعت جو تھی MSF اس کو ٹیکنالوجی کالج میں متعارف کرایا. QSF کی بجائے QSF UET میں تھے، یہاں QSF متعارف نہیں ہوئی، یہاں MSF متعارف ہوئی. MSF موجود تھی لاہور میں 3 کالجز میں. ٹیکنالوجی کالج کے گرد و نواح میں جس طرح UET اس طرف ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، 2 کالجز تھے. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ، میں پہلے بھی 2 پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ اور دیال سنگھ کالج یہ قرب میں تھے اور تھوڑے فاصلے پہ تھا MU کالج. ان تینوں جگہوں پہ MSF موجود تھی لیکن سکیٹرڈ تھی. ارشد امین چودھری چونکہ فن جانتا تھا لوگوں کو اکٹھے کرنے کا، اس کو 3 فنون بہت آتے تھے. نمبر 1 لوگوں کو اکٹھا کرنا، دوسرا ان کو استعمال کرنا، تیسرا ان پہ خرچ کرنا. تینوں کام یہ میں سارا آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا. میرا ان کا جو رفاقت میری رہی نا ارشد امین سے، وہ 4 سے 5 سال زمانہ طالب علمی میں اور اس کے بعد تقریباً کو 15 سال، یہ 20 سال کا رفاقت کا دور جو ہے نا، اس میں نے اس کی 3 خصوصیات، اپارٹ فرام دیٹ میں باقی باتیں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ابھی، ان کا وہ ماہر تھا. اس نے وہاں تنظیم سازی کی. اس وقت MU کالج میں MSF کے سیکرٹری جنرل تھے خواجہ سعد رفیق. ان کے گروپ میں شامل تھا عابد چودھری، عاطف چودھری، الیاس جٹ، یہ سارے لوگ. سعد رفیق نے یہ دیکھا کہ نوجوان نیا آیا ہے، اس نے چونکہ MSF کے سیکرٹری کے طور پہ ان سب کو اکٹھا کیا. ارشد امین چودھری MSF کے ابتدا میں ہی اس میں کیونکہ گن تھے یہ، اس نے اپنے آپ کو امرج کرنا شروع کیا بطور اسٹوڈنٹ لیڈر. سعد رفیق نے ان کو پیٹرنائز کیا. پھر سعد رفیق ترقی کرتے کرتے صدر بن گئے MSF پنجاب کے. سعد رفیق بھی تنظیمی کام جانتے تھے. انہوں نے ارشد امین چودھری کو خود صدارت چھوڑی تو ارشد امین چودھری کو صدر بنا دیا MSF پنجاب کا صدر. ارشد امین نے صدر بنتے ہی پہلا کام کیا MSF میں کہ صدر کا عہدہ منصب جو ہے اس کو تبدیل کر دیا اور اس کو کیا کیا پھر چیئرمین بنا دیا. اس نے کہا یہ MSF کا چیئرمین ہے اور خود کرسی پہ براجمان ہو گئے. سعد رفیق نے طلبہ سیاست تو چھوڑ دی، عملی سیاست میں آ گئے. لیکن عملی سیاست کے باوجود وہ طلبہ سیاست کی سرپرستی کرتے تھے، ریاض فتحانہ بھی کرتے تھے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ MSF جو ہے وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، عابد چودھری گروپ اور ارشد امین چودھری گروپ. ارشد امین کی وجہ سے 2 دھڑے بنے. ایک دھڑا مسلم لیگ نون میں رہا، دوسرا دھڑا مسلم لیگ جنیجو میں شامل ہو گیا. یہ مسلم لیگ قاف جو ہے نا
یہ اس وقت مسلم لیگ جیم ہوتی تھی. جنیجو. محمد خان جنیجو پرائم منسٹر تھے. محمد خان جنیجو بطور پرائم منسٹر انہوں نے پیپلز پارٹی کے اشتراک سے، سندھ کے تھے، پیپلز پارٹی کے اشتراک سے پنجاب میں منظور وٹو کی حکومت قائم کی. جب منظور وٹو کی حکومت قائم ہوتی ہے تو مسلم لیگ جنوجو کا ایک پارٹ اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے وہ نام اس کا آتا ہے MSF جیم. چودھری ارشد امین صاحب MSF جیم کے رہنما کے طور پر پاپولر ہوئے. سعد رفیق پوری پارلیمانی سیاست میں آ گئے. عابد چودھری ہیڈ بن گئے MU کالج کی حد تک. عابد چودھری نے 3 افراد پہ اعتراض کیا کہ چوئی صاحب یہ MU کالج میں آپ نے بھجوائے ہیں، ارشد امین مرکزی چیئرمین تھے، یہ آپ نے MU کالج میں بھجوائے ہیں، یہ غیر طلبہ ناصر ہیں، ان کا کالج سے تعلق نہیں ہے، MSF ان کو کیا سپورٹ دے، میں کیا سپورٹ دوں اس کی. اس پہ ان کی کشیدگی ہوئی، جھگڑا ہوا اور اختلاف ہو گیا. پہلے دوستی کتنی تھی ان کی؟ اتنی دوستی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر، میں نے کہا مشترکہ تھی MSF، ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتے تھے. یہ دونوں چودھری تھے. اب جنگ سمجھے کہ 2 چودھریوں میں جنگ شروع ہو گئی. چودھریوں میں مفادات کی جنگ کہہ لیں، سیاست کی جنگ کہہ لیں، چودراہٹ کی جنگ کہہ لیں، رسا کشی، جو نام دیں اس کو، یہ وہاں شروع ہو گئی. جس طرح نعرہ لگا تھا نا بھٹو صاحب کو اور مجیب الرحمان شیخ کا، ہم ادھر تم ادھر، تو عابد چودھری نے نعرہ لگایا کہ چودھری صاحب آپ ادھر سے مراد کیا؟ ٹیکنالوجی دیال سنگھ ریلوے روڈ کالج، ادھر MU کالج. انہوں نے کہا ہم ادھر. عابد نے ادھر کا نعرہ لگایا. ارشد امین چودھری صاحب ایک اس کی فنکشن کے لیے جاتے ہیں. عابد چودھری گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا. عابد چودھری اس نے ارشد امین پہ فائرنگ کر دی. پہلا واقعہ، طلبہ سیاست میں تشدد کا عنصر غالب آ گیا. عابد چودھری نے براہ راست، یہ ارشد امین چودھری کا قول ہے، مجھے انہوں نے خود بتایا ہے، فائرنگ کی. ارشد امین کی ٹانگ میں، رائٹ دائیں ٹانگ میں ایک گولی لگی، وہ زخمی ہو گئے. قریبی ایک ہسپتال تھا چوبرجی ہاسپٹل، وہاں لے گئے، وہاں ان کا علاج ہوا، واپس آ گئے. یہ ارشد امین کا اور اس کا سکفل ہوتا ہے، اور اس سکفل میں کوشش پوری کرتے ہیں وہ کہ کسی طرح صلح کروا دی جائے سعد رفیق ریاض فتانہ، لیکن صلح نہیں ہوتی. عابد چودھری کے ساتھ چلا جاتا ہے عاطف چودھری اس گروپ میں. جبار اور ارشد امین کا تعلق رہتا ہے، لیکن جبار کو اس کے دوست کہتے ہیں کہ ارشد امین نے اور اس کے ساتھیوں نے تیرا تھڑا مارا ہوا ہے، کسی وقت تجھے مار دیں گے. جبار کا گھر تھا رام گلی میں. رام گلیاں وہی ہیں 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر جو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی بیک سائڈ پہ ہیں، برانڈت روڈ پہ رام گلی، مشہور محلے ہیں پرانے انگریز دور کے. اسی علاقے میں تیفی بٹ خواجہ تعریف گلشن گوال منڈی، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا علاقہ، تیفی بٹ گوال منڈی، بھوگی بٹ گوال منڈی، عبدالجبار رام گلی، ارشد امین چودھری ٹیکنالوجی کالج، دیال سنگھ کالج، عبدالجبار ریلوے روڈ. اسی دور میں وہاں ایک الیکشن ہوتا ہے جس میں اسلامی جمعیت طلبہ جیت جاتی ہے MSF سے. MSF کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ ارشد امین چودھری بہت پاپولر ہوتا ہے، لیکن عابد چودھری چونکہ مخالفت کرتا ہے اس کی. دیال سنگھ کالج میں تو صدر جیت جاتا ہے ان کا، جواد رفیق سیکٹری ان کا، لیکن صدر ہار جاتا ہے دیال سنگھ کالج میں، اور MSF ہار جاتی ہے ریل روڈ کالج میں. وہاں صدر بنتا ہے عبید اللہ شیخ، وہ بھی ریلوے اسٹیشن چوک، آسٹریلیا چوک کا رہنے والا، ٹیکنالوجی کالج کے بالکل بالمقابل. اس کے والد مرحوم نے شیخ صاحب غلام رسول صاحب بڑے معروف تاجر رہنما تھے، انہوں نے وہاں آسٹریلیا مسجد بھی بنائی تھی آسٹریلیا چوک پہ، اسی کی وجہ سے نام آسٹریلیا چوک ہے. وہاں وہ سارے کے سارے جو ہیں آسٹریلیا چوک پہ بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے. وہ وہاں عبید اللہ شیخ صدر بنتا ہے اور ان کا نائب صدر بنتا ہے، اس کا نام تھا نواز خان. نواز خان نائب صدر بننے کے بعد استقبالی کے لیے دیال سنگھ کالج میں آتا ہے. اس پہ ارشد امین چودھری کا گروپ فائرنگ کرتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہوتا ہے. پہلا ارشد امین پہ فائرنگ عابد کرتا ہے، دوسرا اسلامی جمعیت طلبہ کے الیکٹڈ نائب صدر اسلامیہ کالج پہ نواز خان پہ فائرنگ ہوتی ہے، ارشد امین پہ مقدمہ ہوتا ہے. ارشد امین چودھری وہاں اس وقت کمرہ نمبر 5 میں رہتے تھے. وہاں اس ہاسٹل میں جو کمرہ نمبر 5 تھا، وہاں لوگ جاتے ہوئے گھبراتے تھے، لیکن ارشد امین چودھری کے دوستوں کا رش لگا رہتا تھا. ارشد امین صاحب جو ہیں وہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں اسلامیہ کالج میں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں ہرا دیا گیا، جو بھی ہوتا ہے. اس اسلامیہ کالج سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک شخص جو کہتے ہیں کہ منشیات فروش تھا، میں نے کبھی دیکھا نہیں اس کو، وہ کہتے ہیں منشیات فروش تھا ایک شخص، اس کا نام تھا اسلم تانگے والا.
وہ لاہور کی بدماشی کی ہسٹری میں بہت نامور تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہر تھانے میں مقدمہ بھی تھا، وہ بات بھی ٹھیک تھی، مقدمات تھے، میں جانتا نہیں اس کو کون تھا وہ۔ اسلم تانگے والا اسلامک کالج ریل روڈ سے دالگاں چوک کی طرف جائیں، درمیان میں اس کا گھر تھا، اس کی مارکیٹ بھی تھی۔ اسلم تانگے والے کا جھگڑا ہوتا ہے ایم ایس ایف سے، تو وہ کہتا ہے موقع بڑا اچھا ہے، اب یہ اقتدار سے ہٹ گئے ہیں، عبید اللہ شیخ صدر بن گیا ہے، تو وہ اس پہ جو ہے چڑھائی کر دیتا ہے عبدالجبار، ارشد امین اور اس کے ساتھیوں پہ۔ جب یہ جھگڑا ہوتا ہے تو اس جھگڑے میں اچانک ایک شخص درمیانے قد کا 5 7 10 گنمینوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے کالج کے بالکل سامنے۔ اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے دور میں 2 3 چیزیں تھیں، ایک تھا شاہد بک ڈیپو، ایک تھا حلوہ پوری والا تایا پوری والا 2، اور تیسرا عرب ہوٹل۔ یہ 3 چیزیں تھیں جہاں طلبہ آ کے بیٹھتے تھے۔ شاہد بک ڈیپو پہ ایک ایڈوانٹیج تھا کہ وہاں ایک ٹیلی فون تھا پی ٹی سیل کا، اسٹوڈنٹس کے، ان کے لیڈرز کے، ایم ایس ایف کے لڑکوں کے خاص کر فون بھی شاہد کے پاس آتے تھے، اور شاہد کالیں بھی کرواتا تھا، 50 پیسے فی کال لیتا تھا اس دور میں، 8 آنے ہوتے تھے 50 پیساز، وہ 50 پیسے کا سکہ تھا، وہ ہم دیتے تھے، کال کرتے، اپنے گھروں میں پی ٹی سیل نمبر تھے، موبائل تو تھے نہیں۔ وہاں شاہد بک ڈیپو کے باہر ایک مجمع لگا ہوتا ہے گنوں والا، اور ایک نوجوان درمیانے قد کا کھڑا ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو وہاں گیٹ پہ، اب یہ دروغ برگردن راوی ہے، مجھے ناصر گل نے یہ واقعہ سنایا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ناصر گل یہ کہتا ہے کہ میں گیٹ پہ کھڑا تھا، وہ مجھے آواز دی شاہد بک ڈیپو والے نے، کہ شاہد صاحب نے، کہ گل صاحب ذرا آئیے گا، بات سن لیں۔ گل کہتا ہے میں وہاں چلا گیا، کہتا ہے میں نے ان کا جی یہ تیفی بٹ صاحب ہیں۔ اچھا، وہ اپنے گنمینز کے ساتھ آئے تھے؟ وہ گن مین کے ساتھ آئے تھے، وہ اگلے چوک پہ کھڑے تھے۔ یہ بہت کم لوگوں کو واقعہ پتہ ہے، ناصر گل صاحب نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہاں نگر یہ تیفی بٹ صاحب ہے سامنے، ان کا، ہاں جی بٹ صاحب ہم سارے جانتے ہیں، کون نہیں جانتا، تو یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کا جی بتائیں بٹ صاحب۔ انہوں نے کہا جی کہ میں جبار کو ملنے آؤں۔ جبار کا تیفی بٹ کا تعلق اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے پہلے کا تھا، رام گلی میں رہتا تھا، یہ گوال منڈی میں رہتے تھے، آمنے سامنے گھر تھے، گلیوں کا فرق تھا، 2 گلیوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب نے بلایا کہ جاؤ جبار کو بلا لو۔ اس نے کہا جی آپ اندر آ جائیں بٹ صاحب، تو ہم مل لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یار، میرا کوئی معاملہ اچھا نہیں ہے ارشد امین سے، آپ جبار کو باہر بلا لیں۔ جبار باہر آتا ہے۔ معاملہ خراب کیوں تھے؟ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو بھی، سیکوینس میں رہیں گے اچھا ہو۔ اب کہانی کا نیا رخ، نیا موڑ یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ 80s میں، 80 ارلیز میں ارشد امین کے اور تیفی بٹ کے تعلقات درست نہیں تھے۔ جبار باہر آتا ہے، ان سے ملتا ہے، جبار سے بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اسلم تانگے والے کی اور ارشد کی، یا آپ لوگوں کی، ایم ایس ایف کی، تو اس کو ختم کر لو۔ وہ کہتا ہے جی مجھ سے، جبار یہ کہتا ہے کہ میں سیکٹری ہوں پنجاب کا، ارشد صاحب چیئرمین ہیں، یہ مجھ سے بھاری کام ہے، میں ارشد صاحب سے بات کروں گا، وہ اندر ہی ہیں، تو آپ کر لیں۔ اس نے کہا نہیں۔ بٹ صاحب یہ کوشش کرتے ہیں صلح کی، کس کس کے درمیان، ایم ایس ایف اور تانگے والے کی۔ جباری کہتا ہے کہ جی میں بطور سیکٹری کوشش کروں گا، لیکن چیئرمین وہ ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے، ان کی صلح نہیں ہوتی۔ اسلم تانگے والا، تیفی بٹ صاحب، گوگی بٹ، اس وقت اکٹھے تھے، تیفی اور گوگی دونوں کزن تھے آپس میں، خواجہ تعریف گلشن، یہ ان کے دھڑے میں چلا جاتا ہے۔ عابد باکسر اس وقت نیا ٹی اے ایس آئی ٹرینی اے ایس آئی کے طور پہ پولیس میں بھرتی ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ بچے جو ایم ایس ایف کے اس وقت تک نظریاتی تھے، اس وقت تک نظریاتی گروپ تھا، اب یہ گروپ نظریاتی کی بجائے مزاحمتی بن جاتا ہے۔ کس طرح مزاحمتی بنتا ہے؟ ادھر عابد چودھری گولی مار چکا ہوتا ہے اس کو، ادھر یہ قبضہ کر لیتا ہے 3 جگہوں پہ ارشد امین گروپ، دیال سنگھ، نواز خان کا قتل ہو جاتا ہے، نواز خان قتل ہو جاتا ہے، تو چودراہٹ کی جنگ جو ہے سہ رخی ہو جاتی ہے، ایک رخ عابد چودھری، دوسرا ارشد چودھری، تیسرا تیفی بٹ اسلم تانگے والا۔ یہ سہ رخی جو، سہ فریقی جو ہے نا، یہ سہ فریقی معاملات تشدد کی طرف لے جاتے ہیں ایم ایس ایف۔ ایم ایس ایف نظریات سے ہٹ کے پرتشدد واقعات کی طرف آتی ہے۔ پرتشدد واقعات میں ارشد امین چودھری اپنا گروپ ایمرج کرتا ہے، جس میں محمد سہیل ایک نوجوان ہوتا ہے، بہت سخت نوجوان تھا، بہت سخت گیر بھی تھا، چھوٹا سا قد تھا۔ ہاں، اس کے مخالفین اس کو سہیل موچا کہتے تھے، بعد میں قتل ہو گیا وہ بھی بیچارہ، اسی بھیڑ چڑھا۔ طلبہ سیاست پہ خون ریزی غالب آنے لگی 1985 کے بعد۔ 83 سے 85 سال، 2 سال
تھوڑا دھیما کام رہا. 85 سے 95 کی دہائی بہت خطرناک تھی. 95 سے 2005 کی دوسری دہائی, 2005 سے 10 تیسری دہائی. 3 دہائیوں میں جو درمیانی 2 دہائیاں ہیں وہ نہایت خطرناک تھیں. اس دوران سب سے اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ عابد چودھری قتل ہو جاتا ہے. میں نے ارشد امین کے بارے میں آپ کو ایک جملہ بتایا کہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ فن جانتا تھا لوگوں کو استعمال کرنے کا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ساتھ ملانے والوں میں سب سے پہلا شخص ملایا, اس کا نام تھا عارف چودھری, جس کے ذریعے وہ دیال سنگھ کالج میں انٹر ہوتا ہے. عارف چودھری دیال سنگھ کالج میں تھا. عارف چودھری سے تعلقات اس قدر بن گئے کہ وہ دونوں آپس میں منہ بولے بھائی بن گئے, عارف اور وہ, اور آخر دم تک کٹھے رہے. دونوں کا قتل بھی کٹھے ہوتا ہے, عارف بھی ساتھ قتل ہوا. عارف ارشد امین چودھری اس طرح کے بولے بھائی بنے کہ ارشد امین نے جب ہاسٹل چھوڑا تو لاہور میں اپنی رہائش, سکونت, اقامت سمن آباد میں جو بنائی وہ بیسیکلی عارف چودھری کا گھر ہے, اب بھی ہے. سمن آباد موڑ سے تھوڑا اندر جائے, انڈر پاس بن گیا, وہاں گھر ہے ایک جو اس کی مرحومہ والدہ, عارف کی والدہ نے ارشد امین کو گفٹ کیا, جہاں پر انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ رہتے تھے. اور یہ کہا کہ جس طرح عارف میرا بیٹا ہے اس طرح یہ بیٹا ہے, عارف کو میں اور کر دوں گی, یہ گھر میں اس کو دے رہی ہوں. اور اچھا, ارشد میرے ساتھ رہا ساری عمر. ارشد نے بھی والدہ ہی مانا اس کو, عارف کی والدہ کو. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. عارف چودھری دیال سنگھ کالج میں ارشد کا ساتھی تھا, کلوز فرینڈ تھا, بھائی تھا, جو مرضی کہیں, منہ بولا بھائی تھا. وہ بھائی کے طور پہ شامل ہوا. وہاں جو شخص سیکٹری تھا, جواد رفیق قلبن اس کا نام تھا, وہ سیکٹری دیال سنگھ کالج بھی ان کے ساتھ تھا ارشد کے. ایم ایس ایف شکست کھا گئی تھی وہاں ریلوے روڈ میں, لیکن موجود تھی. ادھر عابد چودھری تھا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو منظور وٹو صاحب کی وزارت اعلیٰ کا دور آیا, جس میں جنید صاحب پریزیڈنٹ تھے, پرائم منسٹر تھے, وہ بڑا خطرناک تھا. وہ دوسری دہائی میں, جو میں نے 2 دہائی بتائی ہیں, دوسری دہائی میں محمد خان جنیجو نے پیٹرنائز کیا ان کو. کس طرح؟ محمد خان جنیجو, ایک ضمنی جملہ آ گیا, محمد خان جنیجو فریفتہ تھے, عشق میں گرفتار تھے ارشد امین چودھری کے. ارشد امین کے سیاسی تعلقات کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, جب یہ جنیجو لیگ برس اقتدار آئی ہے نا, وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی آ گئی, بعد میں قافلی قائداعظم بن گئی نا. یہ پتہ ہے یہ قائداعظم کیوں جنیجو سے چینج کیوں کیا نام؟ چوئی شجاعت صاحب, خدا ان کو صحت تندرستی دے, اب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ. چوئی صاحب یہ کہتے تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ شخصیات کے نام پہ جماعتیں نہیں ہوتی. آپ نے اگر پرسنالٹی بیسڈ نام رکھنا ہے تو قائداعظم کے نام پہ رکھیں, ہم جنیجو صاحب کے نام پہ کیوں رکھیں؟ لوگوں نے کہا اختلاف نہیں تھا جنیجو صاحب سے ان کو. وہ کہتے ہیں جنیجو لیگ کیوں کہیں ہم, وہ تو ہمارے سربراہ ہیں, پرائم منسٹر ہیں ہمارے, خود نگران پرائم منسٹر رہے شجاعت صاحب, تو انہوں نے شجاعت تو نام نہیں کیا نا, تو انہوں نے قائداعظم رکھا تھا. لیکن اس سے پہلے جیم لیگ تھی یہ جنیجو لیگ. تو محمد خان جنیجو بطور پرائم منسٹر ارشد امین چودھری کے عشق میں مبتلا تھے. وہ اس قدر دل سے چاہتے تھے ارشد امین کو کہ بیماری کی حالت میں جب لاہور تشریف لائے اور علاج کے لیے بیرون ملک گئے اور پھر واپس لاہور آئے, تو دونوں اوقات میں نے کانوں سے یہ بات سنی ہے جنیجو صاحب مرحوم کے زبان سے. وہ یہ کہتے چوئی صاحب کہاں ہیں؟ وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے ہیں استقبال کرنے. چودھری ارشد امین گئے تھے, لوگوں نے ان سے کہا جی کہ وہ دوسرے اس پہ گاڑی پہ آ رہے ہیں, پیچھے ہیں فلاں, جو بھی کہا, ابھی ملتے ہیں. ایگزیکٹو لانج لاہور کا پرانا ایئرپورٹ جو تھا. پھر سینیٹر اقبال احمد خان, وہ مرکزی سیکرٹری جنرل تھے جنیجو لیگ کے, مسلم لیگ کے بھی جنرل سیکرٹری رہے, انتہائی شریف و نفس انسان تھے, بڑے باحیا باشرح شخص تھے. وہ ان جیسا کم گو شخص بھی ارشد امین چودھری کو چوئی صاحب کہتا تھا. میاں نواز شریف صاحب سے تعلقات ان کے کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ ارشد امین کا سہارا لیا, ان کو استعمال کیا. اور ایک بعد ایسا بھی ہوا کہ نواز شریف کی ریلی پہ حملہ ہوا اور مقدمہ ارشد امین پہ ہوا. حملہ کروایا کس نے؟ وہ بتاتا ہوں بعد میں. پہلے آپ یہ سنیں کہ پہلا واقعہ 93 کے الیکشن میں, جب یہ الیکشن تھا نواز شریف کا, یہ 89 میں ہوا, پھر 93 میں ہوا. یہ جو الیکشن تھا جس میں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے بعد میں, اس الیکشن میں پسرور میں ایک جلسہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا, اور بڑی حیران کن بات ہے یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے میرا. اس جلسے میں
میاں نواز شریف صاحب خطاب کر کے آئے تو ان کو دکھائی دیا کہ ان کا جو انتخابی پوسٹر تھا ان کی تصویر والا وہ نیچے گرا ہوا ہے. تو نواز شریف صاحب نے وہ تصویر کو اٹھایا اور چوما اور اپنے کارکنوں سے کہا کہ یار یہ کیا ہے, میری تصویر نیچے پھینک دی. اگلے دن روزنامہ جنگ پاکستان کا سرویول کا اخبار تھا, نمبر 1 میڈیا گروپ. جنگ میں یہ خبر چھپی کہ میاں نواز شریف نے اس بات پہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ میرا پوسٹر تصویر نیچے کیوں پھینکا گیا. تو مسلم لیگ ہاؤس تھا اسی جنگ کے ساتھ 33 ڈیوس روڈ کہتے ہیں اس کو. وہ 33 روڈ پہ مسلم لیگ ہاؤس جو پرانا تھا, کارنر پہ جو ہے وہ ٹھنڈی سڑک کو ایچسن کالج والی سڑک کو ملاتا ہے, وہاں سے ایک وضاحت جاری ہوئی کہ میاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب نے یہ وضاحت کی ہے, مسلم لیگ نون نے وضاحت, جس نون تو نہیں تھی مسلم لیگ تھی, پاکستان مسلم لیگ نے یہ وضاحت کی ہے, یہ اکٹھا دور تھا نا, یہ وضاحت کی ہے کہ اس کو 89 کا الیکشن تھا, ہاں, کہ یہ انہوں نے تصویر اپنی تصویر پہ برہمی کا اظہار نہیں کیا, اس پوسٹر پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی, اس تصویر پہ میاں صاحب نے کہا کہ نیچے اٹھائیں, بانی پاکستان کی تصویر جو ہے اس کی توہین کی جا رہی ہے, چوما بھی اس تصویر, چوما بھی اس کو. اس پہ جنگ نے معذرت نامہ چھاپنے سے انکار کر دیا. اس قیادت نے ارشد امین چودھری سے کہا کہ جنگ والوں کو سبق سکھاؤ. ارشد جنگ کا دفتر تھا اس وقت گڑی شاہو کے پاس علامہ اقبال روڈ پہ, 47 علامہ اقبال, مجھے اب تک یاد ہے 47 علامہ اقبال روڈ پہ. ارشد امین چودھری کی قیادت میں درجنوں لڑکے 100 کے قریب ہوں گے, وہ وہاں گئے. انہوں نے پہلے آگ لگائی دفتر کے باہر گاڑیوں کو, موٹر سائیکلوں کو, اور بعد میں پتھراؤ کیا. جنگ کا دفتر بند ہو گیا. اس دن جنگ شائع نہیں ہوا. یعنی پسرور کے واقعے کے, تصویر والے واقعے کے 3 دن بعد جنگ شائع نہیں ہوا. جب جنگ شائع نہیں ہوا تو لاہور پریس کلب اس وقت ہوتا تھا دیال سنگھ مینشن میں, مال روڈ پہ. وہاں سے ایک ریلی نکالی ہم صحافیوں نے, سارے لوگوں نے, ہم نے, اور ریلی نکال کے ہم جنگ کے دفتر جا رہے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم جنگ کے دفتر جا رہے تھے, ڈیوس روڈ پہ انٹر ہوئے تو 33 ڈیوس روڈ سے مسلم لیگ ہاؤس سے اخبار نویسوں پہ فائرنگ کر دی گئی. الیکٹرانک میڈیا تھا ہی نہیں, پرنٹ میڈیا پہ فائرنگ کر دی گئی اس جلوس پہ, اور ہم لوگوں نے جان بھاگ کر بچائی. ارشد امین چودھری نے پورا ساتھ دیا مسلم لیگ کی قیادت کا, اور روزنامہ جنگ جیسا بااثر اس اخبار کو دفتر پہ حملہ کر کے نقصان پہنچایا, سارا کچھ کیا, لیکن قیادت کی بات مانی. اس کے بعد اس میں ٹرننگ پوائنٹ جو موڑ تھا, تشدد کا موڑ, متشدد موڑ آیا, وہ موڑ تھا عابد چودھری کا قتل. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانے لگا تھا. ارشد امین چودھری کو یہ فن آتا تھا کہ دوست کیسے بنانے ہیں, ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. MSF کے کارکنوں کا جو جھمگھٹا لگایا تھا وہ اسی فن کے تحت لگایا تھا. عارف چودھری ساتھ تھا دیال سنگھ میں, جبار ساتھ تھا ریلوے روڈ میں, اور ٹیکنالوجی کالج میں جو بےتاشا زرار حسین بٹو جیسے بہت تھے. ارشد امین چودھری نے ایک نیا گروپ اپنے پاس بلا لیا لاہور دیال سنگھ کالج کے کمرہ نمبر 5 میں. وہاں 3 واقعات ہوتے ہیں. پہلا واقعہ یہ ہوا, ایک سیال کوٹ کے لوگ کا ایک گروپ تھا, اسے بالا سیال کوٹی کہتے تھے, بڑا معروف گروپ تھا. آپ کبھی جب پروگرام کریں گے نا کمار بازی پہ, بک جو یہ بک ہوتی ہے ریس والی اس پہ, یا یہ بک جو کرکٹ میں آ گئی, تو اس میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ بکیوں کا گروپ تھا. اور اس گروپ میں مین شخص تھا مشتاق عرف مشتاقی, اور ایک تھا حاجی پرویز. حاجی پرویز مغل پورے کا تھا, ویسے بیسیکلی اس کا خاندان مغل پورے میں رہتا تھا, لیکن سیالکوٹی گروپ کا حصہ تھا وہ. اور یہ اشتہاری تھے, پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے دیال سنگھ کے. اشتہاری یہ بعد میں ہوئے. اس وقت یہ غیر طلبہ ناصر تھا سارے کا سارا گروہ. غیر طلبہ ناصر میں جو لوگ شامل تھے یہ وہی لوگ تھے جن پہ اعتراض کیا تھا کس نے, عابد چودھری نے, کہ چودھری صاحب آپ نے, ارشد صاحب کہا تھا کہ چودھری صاحب آپ نے یہ, ارشد صاحب نے مجھے تصدیق بھی کی ہے اس بات کی, عابد کا تنازع اس بات. میں نے کہا آپ کا کیا تنازع آپ اس سے؟ تو ارشد امین چودھری نے کہا تھا کہ یار وہ منع کرتا ہے وہ بندے فلاں. میں نے کہا جی پھر کیا ہے, آپ مان نہیں یار, پسند ناپسند کی گل ہے, انہوں پسند نہیں ہے بندے, میں کیوں بدلا. تو مشتاق عرف مشتاقی سیالکوٹ کا, پسرور ضلع سیالکوٹ میں تھا اس وقت, اب شاید ناروول میں سیالکوٹ ہے کہ ناروال ہے, ڈسکا ہے, کیا ہے, اسی ایریا کا تھا سیالکوٹ کا, وہ سراؤنڈنگ کا. یہ بارڈر بیلٹ پہ رہتے تھے لوگ اور انتہائی خطرناک تھے. مشتاق عرف مشتاقی اور یہ جو حاجی پرویز تھا, ان لوگوں کو ارشد امین نے بڑے طریقے سے استعمال کیا اور یہ جملہ کہا
ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں. ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہتی. اتنے ہوں ایک چودھری رہے گا, یا عابد چودھری رہے گا یا ارشد امین چودھری رہے گا. اس نے یہ فیصلہ کر لیا, بدماشی کی, دہشت کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ اصل جو جنگ اس کی اب اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی نا, اس نے کہا جی کہ اب چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ, ایک ہی چودھری ہے. یہ ٹھان لی اس نے دل میں کہ اب اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ عابد چودھری کو قتل کر دیتے ہیں. گولی لگتی ہے حاجی پرویز کی بھی اور مشتاق اور مشتاقی کی بھی. عابد چودھری کے قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں ارشد امین چودھری پہ, گوگی بٹ پہ. گوگی کا نام اس طرح کا نہیں تھا, لیکن گوال منڈی کے نامعلوم لوگوں نے انہوں نے کہا تھا گوگی. لیکن تعلق تھا؟ تعلق نہیں, اس وقت اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. سنیں, بڑی اہم بات ہے قتل. عابد چودھری کے قتل میں جتنے لوگ انوالو ہو سکتے تھے مسلم لیگ کے, ایم ایس ایف کے, وہ سارے نامزد کر دیے انہوں نے. لیکن ظلم کیا تھا کہ اس مقدمے میں جو مین ملزم تھے دونوں میں نے تذکرہ جن کا کیا, نہ مشتاق اور مشتاقی تھا اور نہ یہ حاجی پرویز تھا. یہ نامعلوم میں تھے, لیکن باقی جو نامزد تھے وہ ارشد امین وغیرہ سارے تھے. یہ سارے نامزد ہوتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں. اس وقت جو تفتیشی تھے نا وہ پاکستان کے چند بڑے تفتیشیوں میں شامل تھے. ہاں, ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, سن 88 سے 95 تک اور 95 کے 2 سال چھوڑ کے پھر 98, 99 اور 2000 تک لاہور کے بڑے تفتیشی لاہور میں تعینات اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ طلبہ سیاست میں تشدد جو ہے ان کے مقدمات ختم تو نہیں کرنا تھا ان کا مقصد, ان کے مقدمات کی تفتیش تھی. ان میں کون تھے؟ پاکستان کے سب سے نمبر 1 تفتیشی چودھری احمد خان چدڑ, چودھری مسعود عزیز, عمر ورک, چودھری زراعت کیانی, غلام محمد کلیار, چودھری شفقات, یہ نامور لوگ تھے. پھر جناب ابرار رضوی, یہ لوگ تفتیشی کے طور پہ بڑے بڑے نامور. اختر پہلوان, یہ تفتیشی جو تھے ان میں سے ایک تفتیشی تھے غلام محمد کلیار, وہ ڈی ایس پی سٹی تھے جن کے علاقے میں قتل ہوا تھا. انہوں نے اس مقدمے کی تفتیش کی, تفتیش کر کے یہ عدالت میں گیا. اب یہ بات مجھے کسی ایسے سورس نے بتائی ہے جو ایم ایس ایف کا بہت قریبی ہے, میں دانستہ نام نہیں لے رہا اس کا. اس نے یہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس امیر ملک. جسٹس امیر سے ایک پیر صاحب تھے جو لیا کے رہنے والے تھے. ارشد امین کو ان کا تعلق تھا ان کے خاندان کا. ارشد امین صاحب جاتے ہیں ان کے پاس اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک سفارشی فون کر دیں جسٹس صاحب کو. وہ جسٹس امیر ملک کو فون کرتے ہیں, مقدمہ تفتیش ہوتا ہے نیچے سے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتا ہے, ٹرائل کورٹ سے بعد ہائی کورٹ میں جاتا ہے. ہائی کورٹ میں جسٹس امیر ملک صاحب سارے ملزموں کو بے گناہ کر دیتے ہیں, 2 کو نہیں کرتے. وہ 2 کون ہیں؟ وہ تھا محمد سہیل, ان کا پورا نام تھا محمد سہیل موچھا. موچھا ان کے مخالفین کہتے تھے. موچھا وہ شریف آدمی تھا, انتہائی اچھا انسان تھا اور دھڑا مارا آخر وقت تک. وہ ایک قتل کے مقدمے کے مدعی تھے, وہاں اس نے صلح نہیں کی بڑے پریشر کے باوجود. لیکن یہ جو 2 لوگ تھے نا مین, یہ سہیل ایک اور دوسرا ان کا ایک وہ ساتھی جو دیال سنگھ کالج یونین کا سیکٹری تھا, جس کا دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جسٹس امیر ملک صاحب, ارشد امین, باقی ان کے ساتھی سارے, ان سب کو بے گناہ کرتے ہیں. اور گناہ گار کس کو کرتے ہیں؟ ان 2 لوگوں کو. ان 2 لوگوں کو. اس کے بعد عدالت کے باہر کھڑا تھا وہ تفتیشی غلام محمد کلیار, بہت بڑا تفتیشی تھا. اس کو میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے. اس نے کہا میں نے جو گناہ گار لکھے تھے اس کو بے گناہ کر دیا عدالت نے, اور جو بے گناہ تھے ان بیچاروں کو دونوں کو سزائے موت دے دی. تو وہ شخص تفتیشی بھی روتا رہا, بڑا دیانتدار تفتیشی تھا, اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا. اس نے کہا کہ میری تفتیش کے اگینسٹ فیصلہ کیا وہ پیر صاحب کی وجہ سے. رہائی کے بعد جب وہ جبار اور ساتھی ایون سہیل ارشد امین سے کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا بڑا ظلم ہے, یہ جیل چلے جاتے ہیں دونوں, سزائے موت ہوتی ہے ان کو موت کی سزا ہوئی تھی 2 کو, اور ارشد امین وغیرہ رہا ہو جاتے, بری ہو جاتے ہیں. یہ جیل جانے ملنے کے لیے تو وہاں ارشد امین کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے جیل میں. اور سہیل وغیرہ کہتے ہیں کہ جناب کتنا بڑا ظلم آپ نے کیا ہے کہ آپ کی سٹنگ گورنمنٹ بھی تھی, سارا کچھ تھا, اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو رہا کرا لیا. آپ کا تعلق تھا جسٹس صاحب سے اور ہم بیچارے بے گناہ پھنس گئے, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. تو ارشد امین صاحب یہ موقف دیتے ہیں اور یہ بات انہوں نے مجھ سے خود کہی کہ یار تکنیکی بنیادوں پر یہ سزائے موت ختم ہو جائے گی اگلی پیشی پہ. ہم اپیل کر رہے ہیں, یہ پہلی پیشی پہ میں ختم کروا دوں گا,
اچھا ارشد امین کے بارے میں ایک اور تیسری بات, میں 2 باتیں آپ کو بتائیں, تیسری ایک اور بات, وہ کسی شخص سے کام لیتے تھے نا کہ یار فلاں کام کرا تو تجھے میں یہ دوں گا, تو بعد میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے. ارشد امین نے ہمیشہ, پنجابیوں کے دھڑا کیسا کٹ تھا, وہ دھڑا کٹ اس طرح کا تھا کہ وہ اس کی پیروی بھی کرتا تھا, وکیل بھی کر کے دیتا تھا, تھانوں کچہریوں میں جا کے کھانے بھی کھلاتا تھا, دوست احباب گھر والوں کی پرورش بھی کرتا, سارا کچھ کرتا تھا, وہ پیچھے جاتا تھا, پورا پاؤں رکھتا تھا اس پہ. اس نے واقعتاً ارشد امین چودھری نے ان کی رہائی کروا دی. سزائے موت ہونے کے بعد دونوں کی رہائی ہو گئی, سہیل کی بھی اس کے ساتھی کی بھی. لیکن میری اطلاع کیا ہے, تحقیق میں نے کی, یہ میں خبر بھی دے چکا ہوں, نوائے وقت میں چھپی ہے یہ دونوں رہا ہوئے تھے. عابد چودھری کے گھر والوں کو, مقتول فیملی کو دیت کی رقم دی تھی 8 لاکھ روپیہ. یہ رقم جو ہے یہ ارشد امین چودھری کی طرف سے تھی؟ نہیں, یہ رقم سہیل بھی اچھا ویل آف آدمی تھا, دوسرا بھی, دونوں کے گھر والوں نے 8 لاکھ روپے دیت دی. یہ ٹھیک ہے کہ مدعی فریق نے عدالت میں یہی کہنا تھا ہماری صلح ہو گئی, انہوں نے تو صلح کا ہی کہا, لیکن دیت کی رقم ادا ہوئی جس کے 3-4 عینی شاہد تھے جنہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ دیت دے کے وہ دونوں باہر آ گئے. اس حد تک اس میں تشدد کا عنصر برقرار رہا. اچھا, ارشد امین چودھری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پولیس کا مخبر بھی تھا, پولیس مقابلے کرواتا تھا اپنے مخالفین کے. تعلق بہت تھا پولیس سے. ایک تو 2 ان کے عزیز تھے, چودھری زمان لنگریال ایس پی تھے, چودھری شفقات SP لاہور تھے, وہ قصور میں تھے لاہور میں. دونوں بڑے اپرائٹ افسر رہے, بڑے نامور اپنے دور کے, تفتیشی بڑے تھے. ان دونوں سے ان کا تعلق رہا بہت گہرا. لیکن آپ یقین کریں کہ پولیس والوں کو میں نے 2 زانوں مؤدب ہو کے ارشد امین کے پاس بیٹھے دیکھا. کئی پولیس والے, انسپیکٹر DSP لیول تک وہ خاطر بھی نہیں لاتا تھا ارشد امین. ارشد امین کے تعلقات اس قدر تھے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کئی پولیس والوں نے ارشد کے کہنے پہ اس کے کئی مخالفین کو مارا. کئی ناجائز پولیس مقابلے, جنہیں جعلی مقابلہ کہا جاتا ہے, ماورا عدالت قتل کہہ لیں, وہ ارشد امین کے کہنے پہ کیے اور ثابت بھی ہوئے جوڈیشل انکوائری میں. لیکن وہ ثابت سامنے کون آتا ہے؟ جو اس کے مقتول کے لواحقین, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اپنی جان کا خطرہ ہے. اس طرح کا تو کچھ نہیں ہوا سامنے آمنے والا, لیکن یہ کہا جاتا رہا اور واقع درست تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ارشد امین چودھری کبھی بھی اس طرح کا لیڈر نہیں رہا کہ اسے کوئی پیسوں کی ضرورت ہوتی. کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. کہیں خدا نہ خواستہ اسے کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ اسے کہا جاتا کہ یار وہ کہتا کہ جناب مجھے اتنا پیسہ چاہیے اور آپ جو ہیں اتنے مجھے دے دیں. یہ نہیں کرتا تھا. وہ بہت امیر آدمی تھا, وہ ہاتھ سے پیسے خرچتا تھا. کئی واقعات, مثلا عید کی چھٹیاں ہوئی, عید الفطر تھی, چھٹیاں ہوئی تو MSF کے لوگ ملنے آئے. اچھا, بیک گراؤنڈ اس کا ایسا تھا یا وہ بھتہ لیتا تھا لوگوں سے, وہ پیسہ لوگوں پہ اڑاتا تھا؟ دیکھیں بھتہ میں بعد کی بات ہے, بہت بڑے بڑے کاروبار اس کے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹریڈر تھا وہ. کیسے؟ اسٹیشن کے آگے بہت بے ہنگم ٹریفک ہوتی تھی, اس نے وہاں پلیٹ فارمز بنا کے انٹرنس سے لے کے اینڈ تک ہر گاڑی سے, ہر سے ایک ٹیکس لگوا لیا گورنمنٹ سے, ضلع کونسل ٹیکس. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور نے ایک ٹیکس کی پرمیشن دے دی. وہ ارشد امین کو کانٹریکٹ ملا. رات کو اس کے گننے کے لیے پیسہ جو آتا تھا نا سارا دن, 10 روپے کار, 20 روپے ویگن, 5 روپے چنچی, 2 روپے موٹر سائیکل. 4 لوگ صرف کیش کاؤنٹ کرنے کے لیے رکھے تھے ملازم, اتنا پیسہ آتا تھا. یہ تو پیسہ آنا تو اور بات ہے, وہ صاحب حیثیت تھا, ذمہ دار تھا وہاں کا لیا کا. اس کے علاوہ وہ خرچنے کا فن جانتا تھا. اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ وہ 5 نمبر کمرے میں جو تھا نا وہ ہوتا تھا, لیکن رہتا تھا ہاسٹل کے ایک کالج کی جو ایجوکیشنل پرمیسز ہے اس کے فرسٹ فلور کے پہلا کمرہ تھا, وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. اسے آپ فیکلٹی روم کہہ لیں, پروفیسر بیٹھ گئے. ارشد امین وہاں بیٹھتا تھا, صدر بن کے, چیئرمین بن کے MSF کا. تو مبارکباد دینے گئے لوگ مختلف. تو ایک ان میں یہ میں نے جس کا ذکر کیا وہ اٹلی میں آ گیا, یورپ میں, ناصر گل صاحب. ناصر گل سے انہوں نے کہا آج تو گل صاحب آپ چونکہ لاہوریے بن گئے ہیں, ہمارے سیکٹری کہتے ہیں, سیکٹری صاحب آپ کی تو عید بنتی ہے. انہوں نے کہا سر مہربانی, کچھ نہیں, چپ رہا. اس نے چابیاں دی, ایک گچھا دیا چابی کا, اس میں 3 چابیاں تھیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک جاؤ گے 5 نمبر کھل جائے گا, دوسرے کی الماری ہے وہ کھلے گی, اور تیسرا جو ہے نا اندر ایک ٹرنک نہیں ہے, جو گھی کے کنستر ہوتے تھے, گھی کا کنستر رکھا ہوا ہے. وہ ناصر گل گیا, ناصر گل نے کھولا تو پہلی چابی لگائی, دوسری لگائی, تیسری میں وہ کنستر کھولا تو اس کو بڑے بڑے نوٹ ہوتے تھے, 500 کے 1000 کا چوڑا نوٹ تھا, اتنا یہ صفحہ ہے, اتنا بڑا نوٹ جو ہے نا
وہ 1000 کا اس نے ایک نکال لیا, ایک نکال کر چوہدری صاحب کے پاس گیا, سر میں, انہوں نے کہا سیکرٹری صاحب ایک کٹ نہیں ہے, میں تھوڑے نہیں ہے یہ, انہوں نے کہا سر بس ظاہر ہے اس نے کیا کہنا تھا, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یہ ناصر گل کے بقول, ارشد امین چودھری نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بغیر گنے جتنے پیسے جیب میں تھے صرف کاغذ 3 نکال لیے, وہ دوسری جیب میں ڈال لیے. اچھا وہ بعض اوقات تھا شلوار قمیض پہنتا تھا, لیکن اصغر وہ سفاری سوٹ پہنتا تھا, سفاری سوٹ کی جیب میں دوسری جیب میں ڈال لیے کاغذ اور سارے پیسے اس کو دے دیے. ناصر کہتا ہے کہ میں نے گنے نہیں اور میں نے جیب میں رکھ لیے. جب میں اسٹیشن چوک پہ پہنچا تو میں نے جا کے گنے تو 6-6.5 ہزار روپیہ اس دور میں اس نے عیدی دے دی. دوسری طرف کیا ہوتا ہے, عملی سیاست میں سعد رفیق چلے گئے, ریاض فتانہ چلے گئے, آغا ناصر چلے گئے, علیم شاہ چلے گئے. اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں عبدالجبار صدر, ناصر گل سیکٹری, اور ان کے وہ لوگ جنہیں جاوید اقبال جیدہ سکھ کہتے تھے. اسی طرح 5-7-10 لوگ تھے, بہت سارے نام بھی میرے ذہن میں نہیں ہیں. عارف چودھری دیال سنگھ کالج میں تھے, وہ بھی اس کا ساتھی تھا. یہ ایک میں نے آپ کو نواز شریف کا پسرور کا واقعہ بتایا. نواز شریف صاحب دوسرے الیکشن میں ایک ریلی لے کے جا رہے ہیں نسبت روڈ چوک, یعنی تیفی بٹ گوگی بٹ کے گھر سے نسبت روڈ سے گزرے. دیال سنگھ کالج سے پہلے ایک نالا ہے, جب یہ وہاں پہنچتی ہے ریلی تو ارشد امین چودھری کے ساتھی لوگ کہتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں ریلی میں. اس میں گوگی بٹ بھی نامزد ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ریلی گزر کے آئی تھی وہاں سے چوک سے نسبت روڈ سے, گوگی بٹ کے گھر کے باہر سے, تو اس نے مینیج کر کے یہاں سے فائرنگ کروائی. ایک اس سے پہلے ارشد امین چودھری کا ایک بھائی تھا انوار الحق, وہ آتے تھے لاہور میں, وہی میں نے پہلے بتایا ارشد جس کام کے لیے آیا تھا, آلات زراعت جو ہیں وہ لینے آتے تھے. ایک یہاں زرعی تحقیقاتی فورم تھا, کمیشن کا آفس تھا جنگ کے دفتر سے پہلے مسلم لیگ ہاؤس کے ساتھ, یہ وہاں بھی جاتے تھے دونوں بھائی. وہ بھائی وہاں سے زراعت کے دفتر سے ہو کے دیال سنگھ کالج کے ہاسٹل کمرہ نمبر 5 میں ملنے کے لیے ارشد کو آتا ہے. باہر کھڑے یہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ذرا آپ سراؤنڈنگ دیکھیں, مشہور کھانے پینے کی دکانیں تھیں. باہر ایک چاٹ والا کھڑا ہوتا تھا, آلو چنے کی چاٹ, سامنے بٹ سویٹس میں سموسے ملتے تھے, رائٹ سائڈ پہ ہریسہ ملتا تھا, ادھر کھیر کی دکان تھی. ساتھ ہی خواجہ ریاض محمود ڈپٹی میئر سے بعد میں میئر بن گئے, ان کا خواجہ آرٹ پریس تھا. اسی دوران ارشد امین کا جو بھائی ملنے آتا ہے اپنے بھائی سے, باہر اس کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں, گھر واپس جا رہا ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے تو ایک گولی آتی ہے جو اس کے سینے میں لگتی ہے, انوار کے, وہی بیچارہ فوت ہو جاتا ہے. اس کے جاں بحق ہونے پہ ایک معاملہ تازہ ہو جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ارشد امین کے جو مخالفین ہیں انہوں نے انوار کو, حالانکہ بعد میں تفتیشی نے مجھے جو بات بتائی ہے, وہاں ڈی ایس پی جو تھا لوکل گوالمنڈی کا, اس نے مجھے بات بتائی تھی کہ یہ نامعلوم گولی تھی, ہوا میں تیرتی آئی گولی ہوتی ہے, ہوا میں تیرتی آئی تھی اور وہ اس کو لگ گئی. کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی یہ, لیکن بال جو بھی تھا. ارشد امین صاحب چونکہ تھے ذرا بھاری آدمی, انہوں نے تیفی بٹ, گوگی بٹ, ان پہ مقدمہ درج کروایا. عابد چودھری کا مقدمہ ارشد امین پہ ہوا, ارشد امین کے بھائی کا مقدمہ ان پہ ہوا, تو سیف علی کی پھر ایک جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ میں آخر تک معاملہ بڑا طویل تھا, بہت کچھ ہوا. نواز شریف کی مخالفت اپنی جگہ پہ ارشد امین سے, تیفی بٹ کی مخالفت بھی ہوگی. ارشد امین کی سیاست جو طلبہ سیاست تھی وہ تبدیل ہو گئی متشدد سیاست میں. اسی متشدد سیاست میں کچھ دوستوں نے مشترکہ کام کیا اور یہ کہا کہ ارشد امین چودھری کی تیفی بٹ سے صلح کرا دی جائے. وہ 8 لوگ ملتے ہیں ارشد امین سے, میں اس میں موجود ہوتا ہوں. ایک جگہ پہ ہم خفیہ مقام پہ ملتے ہیں, وہاں ملاقات ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. ارشد امین چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے تیفی سے گلہ میرا ختم ہو گیا, آپ بٹ کو میرا پیغام دے دیں. صرف میرے بوڑھے والد کا وہ آخری سہارا تھا, میرا بھائی وہ وہاں ہوتا تھا, ہم تو یہاں لوگ سیاست کر رہے ہیں, وہی بھائی تھا میرا انوار. آپ ایسا کام کریں کہ میرے والد کو جا کے یہ معذرت کر لے, معافی مانگ لے, تیفی اور گوگی دونوں, تو بات ختم ہو جائے. اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, چونکہ وہ جنیجو لیگ کا دور تھا اور ارشد امین کا وزن بھی بہت برقرار تھا. اسی دوران چودھری حنیف جو چچا سگے تھے اس کے ارشد امین کے, وہ چیئرمین ضلع کونسل لیا بن جاتے ہیں. بطور چیئرمین ضلع کونسل لیا ان کا اثر و رسوخ بھی تھا, وہ بیٹھتے تھے نون لیگ کے حلقوں میں. اس وزن کی وجہ سے
ہم لوگوں نے یہ کہا کہ بری بات نہیں ہے, پنچایتی آدمی ہے, ضلع کونسل کا چیئرمین بھی شامل ہوگا, چچا ہے سگا اس کا, تو ہم جا کے معذرت کروا دیتے ہیں. ہم نے بٹ صاحب سے بات کی, بٹ صاحب نے اوکے کر دیا. اب یہ شنید مجھ تک جو پہنچی دروغ بر گردن راوی کہ بٹ صاحب وہاں جاتے ہیں اور وہاں اس سے جو اس طرح آتا ہے, اس نے ارشد نے کہا تھا, یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ تیفی اور ارشد کی صلح ہو گئی. اچھا, جب انہوں نے کیا نہیں, گولی جو ہے وہ ہوا سے آئی, تو پھر معافی مانگنے کیوں جاتے ہیں بٹ صاحب؟ معافی مانگنے اس لیے گئے تھے کہ وہ پرانی جو روایت چلی آ رہی تھی دشمنی کی وہ خراب نہ ہو. اس میں ایک ہمیں درمیان میں اس لیے نہیں بتایا میں نے آپ کو کہ پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں, اس میں ایک غیر طلبہ سیاست جو تھی نا, جو بیرونی لوگ تھے, ان میں ایک شخص داخل ہوتا ہے, اس کا نام ہے ٹیپو ٹرکاں والا, بلا ٹرکاں والا کا بیٹا. وہ طلبہ سیاست کو گوالمنڈی میں جو کہ گھر تھا اس کا, شالمی میں ایک کارنر وہ تھا, ایک رام گلیوں کا کارنر تھا, وہ سنگم میں بیٹھا ہوا تھا. اس سینٹر آف ایکٹیویٹی میں ارشد امین چودھری, جبار, عابد چودھری, عاطف چودھری, یہ سارے, عارف چودھری, یہ چودھریوں کے سارے گیم جو ہے نا وہاں زیادہ گہما گہمی پیدا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک در تو بند کر لیں. دشمن در ہمیشہ ایک در کھولتا ہے, دوسرا در نہیں کھولتا بیک وقت دشمنی کا. ایک در بند کرنے کی خاطر یہ مان گئے. اور انہوں نے یہ کہا بھی جملہ جو تیفی بٹ نے مجھے بتایا, یہ خواجہ تعریف گلشن کی زبان سے بتا رہا ہوں, کہ جی ہمارا اس کے بھائی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں. اس کے باوجود اس نے معذرت کر لی, معافی ہو گئی. اب ایک تیسرا فریق کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی تیفی بٹ نے کچھ رقم دی تھی دیت کی. پہلی دیت وہاں ہوئی تھی عابد کے قتل میں, اور اب ارشد امین کے بھائی انوار کے قتل میں بھی کچھ پیسے دیے گئے تھے. یہ واپس آتے ہیں. تیفی بٹ صاحب ان پنچایتیوں سے جو ارشد کا پیغام لے کے گئے تھے, جنہوں نے وہاں بھجوایا تھا, ان سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ ارشد امین باز نہیں آ رہا ہمارے وہ ایکٹ کرنے کے باوجود. اب وہ دوست کہتا ہے کہ پیسے کا لفظ کہا بٹ صاحب نے. اب میرے علم میں نہیں ہے کہ بٹ صاحب نے کہا کہ پیسے لینے کے باوجود ارشد امین باز نہیں آ رہا حرکتوں سے, اور اب بھی وہاں ڈیرے پہ گیا ہمارے مخالفوں کے یوں کا. تو انہوں نے کوئی مسئلہ کیا, وہ بھی بات ہوئی. اس کے بعد ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ ارشد امین ٹیکنالوجی کالج, ریلوے روڈ, دیال سنگھ, یہاں سے شفٹ ہو کے ایم اے کالج تو پہلے ہی ممنوع تھا اس کے لیے, وہ سمنا آباد میں رہائش کر لیتا ہے عارف کے گھر میں اپنی بیگم بچے سمیت, ایک بچہ ایک بیگم, وہاں رہائش کرتا ہے. اس رہائش کے دوران, اب یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے سوائے ایک تفتیشی احمد خان چدر زندہ ہے, وہ اس بات کی تصدیق کر دیں گے. ارشد امین چودھری نے جس طرح یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 چودھریوں میں سے ایک چودھری رہے گا عابد یا میں, اس طرح ارشد کے مخالفین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم میں سے یا ارشد چودھری رہے گا یا ہم رہیں گے. چودراہٹ کی جنگ ہے نا. طلبہ سیاست متشدد ہوئی, اور تشدد کے بعد وہ ان عملی سیاستدانوں میں آ گئی. اس وقت لاہور میں جس طرح محمد خان جنیجو آتے تھے نا ارشد امین کے پاس, اس طرح ایک اور نگران پرائم منسٹر تھے غلام مصطفیٰ, دونوں سندھ کے تھے, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب اس ارشد امین کے مخالف گروپ کے ہاتھ سے گھر آتے تھے, اور ان کے بیٹے کے ولیمے میں بھی شامل ہوئے. یعنی سیاست جو ہے نا اس میں تشدد بھی ایم ایس ایف کی جڑوں سے پروان چڑھا ہے. ایم ایس ایف کے وہی لوگ جو ارشد امین کے مخالف ہوئے تھے وہ استعمال کرتے ہیں اس وقت کے اجرتی قاتل کو, جو بلا ٹرکوں والا اور ٹیپو ٹرکوں والا کے ڈیرے پہ پلے بڑے تھے. بابا اور حنیفہ, محمد حنیف عرف نیفا اور شفیق احمد عرف بابا, دونوں بھائیوں کو استعمال کرتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو اجرتی قاتل کے طور پہ اچھی رقم دی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ارشد امین کا صفایا کر دو. ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ارشد امین سمنا آباد کے اس گھر سے نکلتا ہے, عارف چودھری گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے, ارشد امین ساتھ ہے, بیٹھا ہوا ہے. یہ آگے نکلتے ہیں, سمنا آباد موڑ کی طرف گلی مڑنے لگتی ہے. اب وہ مارکیٹ بدل گئی ہے, وہاں انڈر پاس بن گیا, پیٹرول پمپ بن گیا, ایک سینٹر بن گیا, ٹریڈ سینٹر. وہ وہاں سے مڑنے لگتے ہیں تو وہ دونوں شوٹر کھڑے ہوتے ہیں, ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ. لیفٹ سے ایک نے گولی مارنی ہے, ایک نے رائٹ سے مارنی ہے. نیفا بابا, ان کے 2 ساتھی بھی تھے, ان کو بیک اپ دے رہے تھے بائک پہ, وہ علیحدہ کھڑے تھے, وہ علیحدہ 2 بائکوں پہ تھے. یہ ارشد امین پہ اور عارف کی گاڑی, پرانی گاڑی, بڑا عرصہ وہ جب سمن آباد تھانے میں اور پھر CIA سٹی میں کھڑی رہی مقدمے کی ریکوری کے لیے, اس کا میمو بن گیا نا اس کا. اس گاڑی پہ
انہوں نے فائرنگ کرنی تھی. فائرنگ کرنے لگتے ہیں تو ایک بچہ اور ایک بچی اس کی بہن, ایک 5ویں جماعت میں ایک 7ویں جماعت میں غالباً, وہ دونوں سائیکل پہ بیگ لٹکائے اس گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں. نیفا اور بابا نے CIA اسٹاف کی حراست میں مجھے یہ بات بتائی ہے. وہ بچی اور بچہ آگے آتے ہیں, وہ ہمدردی کے جذبے کے تحت گولی نہیں چلاتے کہ بچوں کو نہ لگ جائے. بچوں کو نہ لگ جائے. وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ارشد امین کی اور عارف کی زندگی بچی ہوتی ہے, یہ لوگ چلے جاتے ہیں. یہ صلح کے لیے جا رہے تھے. ارشد ملک پیپلز پارٹی کے رہنما تھے. خیبر بلاک کے سامنے ایک پارک ہے جہاں پیٹرول پمپ بن گیا ہے, علامہ اقبال ٹاؤن میں, بلال پارک کے ساتھ ملک ارشد صاحب کا گھر تھا, اب بھی ہے, وہ 2-2.5 کنال کی کوٹھی ہے بڑی. وہاں یہ صلح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے صلح کے لیے بلایا تھا. انہوں نے یہی کیا تھا کہ راستے میں ہم کہاں مروائیں گے ان کو, سمن آباد میں, اور بچہ آگے گیا, بچی آگے مرے. ارشد ملک کے گھر کی بیل ہوتی ہے تو ملازم جاتا ہے کہ باہر ارشد امین صاحب آئے نے. تو وہ لوگ جو اندر یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جو پنجابی میں کہتے تھے کہ نقشہ کھینچے ہے, جنہوں نے نقشہ کھینچا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں یہ بچے ہے یہ مریا نہیں. وہ حیران رہ جاتے ہیں. بیل دے کے ارشد ملک خود باہر جاتا ہے. اس نے کہا کوئی اور نہ ہو, اس نے کہا شاید روح نہ آ گئی ہوگی ارشد امین دی. باہر جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, وہ اندر آ جاتا ہے. اندر آ کے بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے باہر آتے ہیں. اس دوران نیفا بابا ملک ارشد کو فون کرتا ہے کہ سر اے واقعہ ہوا, بچہ بچی آگے آ گئے, ہم نے اسے نہیں مارا, اللہ کی طرف سے بڑی ہوئی تھی. تو ارشد ملک یہ کہتا ہے کہ جے اللہ والو ودی ہے تو ہن کچھ نہیں کرنا. وہاں ملتے ہیں, چائے پیتے ہیں. 15 منٹ بعد جب باہر نکلتے ہیں تو گیٹ سے نکلنے کے 1.5 منٹ کے بعد تر کوئی 2000 گولی فائر ہوتی ہے. وہ نیفا بابا جو سمن آباد موڑ پہ چھوڑ آئے تھے, وہ ارشد ملک کے سامنے پارک کے اوپر درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں اور 2-3 نیچے کھڑے ہوتے ہیں. ان میں ایک شخص تھا داؤد, یہ داؤد کی زبانی ہے. داؤد, نیفا بابا تو مرڈر ہو گئے, پولیس مقابلے مارے گئے. نیفا بابا, داؤد, 3, اور بیک اپ میں کچھ اور لوگ ہوں گے وہ علیحدہ. وہ نیچے سے اوپر سے فائرنگ کرتے, اتنی فائرنگ کرتے ہیں کہ بچنے کا امکان نہ رہے. عارف چودھری اور ارشد وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں. تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن میں اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے. کن کے خلاف؟ ٹیفی, گوگی, جتنے ان کے گروپ کے لوگ تھے سارے نامزد ہو جاتے ہیں. ارشد ملک نے کیوں حنیفہ اور بابا سے اس کی سپاری دی؟ ارشد ملک نے نہیں دی تھی. ارشد ملک ایک صلح کار شخص تھا. اور صلح ہونی کیسے تھی؟ وہ 3-4 مختلف اینگلز تھے. تیفی, گوگی, ملک احسان, عابد باکسر, جو بھی نام لیں آپ, کتنے لوگوں پہ نام ڈال لے رہے ہیں. اصل میں یہ دشمن دار جو ہوتے ہیں نا, ان کے لواحقین جو مقدمہ بھی درج کراتے ہیں وہ اس کے خلاف بھی کرواتے ہیں جس سے یہ خدشہ ہو کہ یہ پیروی کرے گا, وہ جس سے یہ لالچ ہو کہ پیسے دے گا, جس سے یہ لالچ ہو کہ یار یہ ہماری امداد کر سکتا ہے. وہ ساروں کے ساروں پہ پرچہ ہوتا ہے. وہ مقدمات درج ہوتے رہتے ہیں. اس کا میں سناتا ہوں آپ کو کیا ہوا مقدمہ. اس واقعے کے بعد MSF کی جو سیاست تھی وہ پرتشدد ہو گئی, جس کا فائدہ اٹھایا اسلامی جمع طلبہ نے. وہ شریفانہ جماعتی تنظیم تھی, کراچی سے خیبر تک وہ کہتے ہیں واقعی بالکل تنظیم تھی ان کی. MSF کوئی ایسی گراس روٹ لیول پہ نہیں تھی. اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. MSF کا جب شیرازہ بکھرا ارشد امین چودھری کے بعد, تشدد بھی ارشد امین کی زندگی میں آیا. ارشد امین کی جو زندگی ہے نا, وہ نظریاتی سیاست, وہ متشدد سیاست, وہ بتہ خوری, قتل و غارت گری, اغوا, ان سب کا ایک عجیب و غریب امتزاج ہے ساری لائف اس کی پوری زندگی میں. اب پہلے اس کا سن لیں جو آپ نے جملہ کہا کہ یہ بچ کیسے جاتے, تفتیش میں کیا ہوا. اس وقت کے میں نے آپ کو سب سے نمبر 1 تفتیشی احمد خان چدر SPCI لاہور تھے. ان کے پاس مقدمے کی تفتیش چلی گئی. ارشد امین چودھری سٹنگ گورنمنٹ کا مشیر مارا گیا. MSF میں تو تھا ہی وہ پہلے, اس کا بانی چیئرمین تھا. ارشد امین چودھری صاحب نے مقدمہ جب جاتا ہے وہاں, تو وہ میری موجودگی میں اس مقدمے کی تفتیش ہوئی. 2 پولیس افسر SPCI احمد خان چدر اور DSPCI چودھری مسعود عزیز, اپنے دور کے ماہر تفتیشی, ان دونوں نے تفتیش کی. ایک CDR نیا سسٹم آیا تھا, CDR نکالا موبائل فونوں کا. ٹیفی بٹ سے 2-4 سوال کیے, وہ ملا کے دیکھتے رہے مسعود عزیز صاحب, چودھری صاحب سوال کرتے رہے. چودھری احمد خان چدر نے اپنا دفتر بڑا لمبائی میں رکھا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں کہا چودھری صاحب یہ اتنا بندہ تھک جاتا ہے آپ کے کرسی تک آنے کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار جب بندہ میرا پولیس والا لے کے آتا ہے نا کسی کو, یا کوئی بندہ آتا ہے پیش ہونے کے لیے, تو جب وہ انٹر ہوتا ہے دروازے سے, میں دیکھ رہا ہوں غور سے اس کی چال ڈال پہ, اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے جرم کر کے آ رہا ہے کہ بے گناہ ہے. تو انہوں نے تفتیش سے پہلے بھی کہا اور بعد میں کہا کہ اس قتل میں بے گناہ ہے. ابیٹمنٹ اعانت جرم جو ہے نا, وہ ثابت کرنا ہوتا ہے مدعی نے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا
قانون سنا کہ اس نے جناب یہ کیا تھا ظلم, یہ کہہ رہا تھا کہ ارشد امین کو مار دو. ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ملی, کوئی واقعاتی شہادت کولیبریٹ نہیں ہوئی. ارشد امین کے سارے ملزم بے گناہ ہو گئے. اصل میں مقدمہ ہم غلط درج کروا دیتے ہیں. جو بالاج کے قتل کا ہوا, جو ٹیپو کا ہوا, جو بلا ٹرکوں والے کا ہوا, نسل در نسل جو قتل ان کے ہوتے رہے, اس دشمنی میں بھی مقدمات ایک ہی گروہ پہ درج ہوتے رہے اور رزلٹ اس کا 0 نکلتا رہا. اسی طرح ارشد امین کا مقدمہ بھی انہی لوگوں پہ درج ہوا اور اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا. اس کے بھائی کے قتل کا بھی مول کچھ نہیں پڑا. ارشد امین کے قتل کا سٹنگ سرونگ گورنمنٹ کا بڑا تھم تھا, پلر تھا وہ. اس کے باوجود کسی شخص کو آج تک سزا نہیں ہوئی. نعیم مصطفیٰ صاحب ارشد امین چودھری کے ان تمام واقعات کے عینی شاہد ہیں. حقائق پر مبنی کہانیوں کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے کردار کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.